السلام علیکم گائز، بہترین کہانیاں ناولس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلا پارٹ جوس پینا ہے پہلے میں نے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، اچھا میں لے کے آتی ہوں، اشال کہتی ہوئی چلنے لگی۔ اب تو میرا شیر خوش ہے نا؟ فردوس نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے استفسار کیا۔ بہت بہت بہت، میں اشال کو ماما کہوں گا، جیسے میرے دوست کہتے ہیں اپنی ماما کو۔ وہ معصومیت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو آپ کی ماما ہی ہے اشال، ماما ہی کہا کرو اسے۔ وہ دیکھتے ہوئے اس کے بال سنوارنے لگی۔ آج شام میں جانا ہے آپ نے چیک اپ کے لیے؟ احمد فون پر انگلی چلاتا اندر آیا۔ ہاں آج ہی جانا ہے، وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھی۔ چلیں پھر میں لے جاؤں گا، آج جلدی آ جاؤں گا آفس سے۔ وہ نگاہیں اسکرین پہ جمائے چلتا ہوا صوفے کے کنارے پہ بیٹھ گیا، یوں کہ ابراہیم اس کے آگے تھا۔ اشال ہاتھ میں ٹرے لیے نمودار ہوئی۔ وہ احمد کے چند قدموں کے فاصلے پر تھی جب آگے بڑھتے ہوئے اس کا پاؤں قلین سے الجھ گیا اور وہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے الٹ گئی۔ قسمت اس کی کہ جوس گرا بھی احمد پر۔ اندھی ہو تم، یہ آنکھیں کس لیے ہیں؟ اس کے کرتے کی بازو اور شلوار پہ جوس اپنا داغ چھوڑ گیا۔ وہ برہمی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھیں گیس کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھیں، وہ جو گرنے کے باعث نیچے جھکی تھی مگر زمین بوس نہیں ہوئی تھی۔ سیدھی ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ چہرہ حونک زدہ سا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں احمد، پاؤں پھسل گیا اس کا۔ فردوس نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ کیسے کوئی بات نہیں؟ میرا سوٹ خراب کر دیا اس نے۔ جانتی ہو کتنے کا تھا یہ سوٹ؟ وہ چبا چبا کے کہتا اس کی جانب بڑھا۔ نہیں مجھے پتا تو نہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا۔ وہ اس کے تیور دیکھ پیچھے ہونے لگی۔ مانا کہ اس گھر میں بیوقوفوں کی کمی تھی، مگر آپ کو شدید شوق تھا اس کمی کو پورا کرنے کا۔ وہ پلٹ کے فردوس کو دیکھنے لگا۔ احمد، انہوں نے جواباً خفگی سے اسے دیکھا۔ میرے سامنے آئی نا تم تو پھر دیکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگا۔ ڈیڈی مت ڈانٹیں میری ماما کو، ابراہیم اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ اس نے تعجب سے پہلے نگاہ جھکا کر ابراہیم کو دیکھا اور پھر اشال کو، جو لب کاٹتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں ڈانٹ تو نہیں رہا، اس نے مسکرانا چاہا مگر مسکرا نہ سکا۔ اب آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ غصہ ہونے لگا۔ وہ تو لفظ ماما پر ہی ٹک گیا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے بولی جا رہا تھا۔ یہ کام کر رہی ہو تم؟ وہ آواز مدھم کرتا اشال کی جانب گھوما۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا سر۔ وہ ہکا بکا سی رہ گئی اس الزام پر۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم۔ وہ غصے پر قابو پاتا آواز کو حد و بسا مدھم رکھنے لگا۔ ڈیڈی، وہ اس کی مدھم سی آواز سن رہا تھا مگر سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں آپ کی ماما کو، وہ جبراً مسکرا کر کہتا خود ہی وہاں سے چل دیا۔ ڈیڈی غصہ کرتے ہیں نا آپ پر؟ وہ آگے ہوتا اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ نہیں وہ مجھے بس غلطی ہو جاتی ہے۔ نہیں وہ بس مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے نا۔ وہ گھٹنے زمین پر رکھتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نیچے جوس گرا تھا، اس بات کو وہ یکسر نظر انداز کر گئی۔ اچھا جاؤ تم اب چینج کرواؤ ابراہیم کو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ فردوس نے اسے ٹوک دیا تو وہ اپنے گھٹنے دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ مجھے خود بھی چینج کرنا پڑے گا، وہ ابراہیم کا ہاتھ پکڑتی چلتی ہوئی بڑبڑائی۔ واقعی ہی پاگل ہوں، اس کا اشارہ اپنے ٹراؤزر پر لگے داغ کی جانب تھا۔ بلاول رندھاوا میرے گھر آیا تھا، تم ملی بھی تھی اس سے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ اس کے آفس میں آتا ہوا دھارا۔ مرحا نے ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ میرا آفس ہے شہریار صدیقی۔ اس کا اشارہ دروازے کی سمت تھا جسے بند کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی اسے۔ واٹ ایور، وہ ہنکار بھر کے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ اسے بنا کوئی جواب دیے دروازے کی سمت بڑھتے دیکھ مزید تلملا اٹھا۔ ہاں جی آیا تھا وہ تمہارے گھر، یاد نہیں رہا مجھے بتانے کا؟ وہ دروازہ بند کرتی لاپرواہی سے شانے اچکانے لگی۔ یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی جو تم فراموش کر دیتی؟ کس لیے آیا تھا وہ آج کسی اور ہی انداز میں اس سے مخاطب تھا، پہلے والی نرمی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دعوت دینے آیا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلوں۔ وہ سینے پہ دونوں بازو باندھتی طمانینت سے بولی۔ اور تم نے قبول کر لی؟ وہ بولتا ہوا عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ بمشکل چند انچ کا فاصلہ دونوں کے بیچ حائل تھا۔
ہاں میں نے بہت خوشی سے قبول کر لی اور چلی بھی گئی اس کے گھر۔ کیا مطلب شہری تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی مبادا اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا، ٹھٹک گیا۔ میرے منہ پر پاگل لکھا ہے جو اس جیسے گھٹیا انسان کی دعوت قبول کر لیتی، اور اگر میں قبول کر بھی لیتی تو تم پوچھ ہی کیوں رہے ہو؟ کیونکہ بیوی ہو تم میری، اور اس جیسے بے غیرت انسان کا سایہ بھی تم تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا۔ اتنا معلوم ہوگا کہ میری فطرت کیسی ہے۔ یہ کٹہرے میں کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسے جیسے اس کی بے اعتباری پسند نہیں آئی تھی، وہ برملا اظہار بھی کر گئی۔ کیونکہ تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اس انسان سے دور رہو گی تم، جانتی نہیں ہو تم اسے۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرنے لگا، آنکھوں میں گیس کے ساتھ ساتھ عجیب ہی نوعیت کا خوف تھا جسے مرحا سمجھنے سے قاصر تھی۔ پارٹی میں تو جاؤں گی میں، کل ہے نا؟ اس نے غصے کو خاطر میں لائے بغیر چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ نہیں جا رہی تم، اور حد پار مت کرو اپنی، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ بازو پہ گرفت غصے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی۔ جاؤں گی میں شہریار صدیقی، اور مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے تم، وہ احتجاجاً اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ وجہ؟ اس نے تحمل سے اسے دیکھا۔ میرا بدلہ ایسو تو نہیں جانے دوں گی میں، اپنی حد تک بھولی نہیں ہوں میں، وہ بے پرواہ سے کہتی چلنے لگی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کس قدر خطرناک انسان ہے وہ۔ پھر مجھے اس کھیل کا حصہ کیوں بنایا تھا تم نے؟ وہ تیزی سے اس کی بات کو کاٹتی پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ ہو گئی غلطی مجھ سے، معلوم نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ وہ خوف زدہ سا مٹھیاں بند کرنے لگا۔ اب وہ واقعی پچھتا رہا تھا اپنے اس احمقانہ فیصلے پر۔ تو تمہیں اتنی فکر کیوں ہے میری؟ جب میں خود خطرہ مول لینا چاہ رہی ہوں تو جانے دو، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی ہنسنے لگی۔ کیونکہ تم واقف نہیں ہو اس انسان کی فطرت سے، کچھ نہیں معلوم تمہیں۔ وہ ضبط کے باوجود چلانے لگا جیسے اس کے ہاتھ سے سب ریت کی مانند پھسلتا جا رہا ہو اور وہ روکنے سے قاصر ہو۔ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے مسٹر شہریار، میں تو جاؤں گی پارٹی میں۔ ہماری جو ڈیل ہوئی ہے اسے پوری کریں گے، اور مجھے جو کرنا ہے میں کروں گی۔ وہ چہرے پہ جہاں بھر کا اطمینان لیے اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ میں تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں، اس نے ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ مت بچاؤ، ویسے بھی کچھ عرصہ کے لیے ہی ساتھ ہیں ہم۔ اس کا انداز جتانے والا تھا جو شہریار کو شدید ناگوار گزرا۔ مرحا شہری، میں اپنا فیصلہ بتا چکی ہوں تمہیں، اب بحث سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم نہیں لے کے جاؤ گے مجھے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ مینیو معلوم ہے مجھے۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتی سرد مہری سے گویا ہوئی۔ وہ چند لمحے ساکت اس کا چہرہ دیکھتا رہا جو اسکرین کے باعث آدھا نظر آ رہا تھا۔ مجھے تمہیں انوالو ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تعصب سے منہ میں بڑبڑاتا پلٹ گیا۔ نہ جانے کون سا خوف تھا اسے جو وہ بتا نہیں رہا تھا، اور گھبرا بھی رہا تھا اس سے۔ وہ کمرے میں آ کے کوٹ اتارنے لگا۔ کوٹ صوفے پر اچھال کے وہ کف کھول رہا تھا جب نگاہ بیڈ پہ پڑے صفحے سے جا ٹکرائی۔ اسے ابراہیم کا گمان ہوا تو آگے ہوتا اٹھانے لگا۔ سوری، اس صفحے پہ لکھا بڑا بڑا سوری زیر لب دہرایا تو پیشانی پہ 3 لکیریں ابھرنے لگیں۔ ابراہیم نے سوری کہا؟ کیوں کہا؟ یہ اشال کہاں ہے؟ وہ اسے وہیں چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ ابراہیم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کی نیم تاریکی نے اس کا نیند کا پتہ دیا۔ ابراہیم تو سو رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ دادو تو میرے ساتھ تھیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا چلنے لگا۔ یہ سوری اشال کا کام ہوگا۔ وہ قیاس آرائی کرتا کچن میں آ گیا۔ اشال کہاں ہے؟ اس نے ملازم کو دیکھتے ہوئے سوال داغا۔ سر، وہ شاید ٹیرس کی جانب گئی تھی۔ اس کے لہجے کی بے یقینی پر وہ سر جھکاتا آگے بڑھ گیا۔ اب یہیں سونا پڑے گا مجھے، کمرے میں اگر سر نے دیکھ لیا تو جوتے ماریں گے مجھے۔ وہ ریلنگ پر جھکی باہر دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں، تو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں انہیں۔ وہ جو سنجیدہ تھی اب منہ بسوڑنے لگی۔ ایسے دیکھتے ہیں جیسے بھینس کھولی ہے میں نے ان کی۔ وہ اس کی غصے سے بھری آنکھیں یاد کرتی معصومیت سے گویا ہوئی، اس بات سے انجان کہ وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا۔
اس کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو اس وقت؟ اس نے آواز کو ذرا روب دار رکھا ہے۔ نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ وہ اس کی آواز سنتی اچھل پڑی۔ کسی سے تو کر رہی ہو۔ اس نے قریب ہوتے ہوئے آنکھیں سکیڑی۔ یہ جو میرے ساتھ فرشتے اور شیطان ہیں نا، اس نے باری باری دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، ان سے باتیں کر رہی ہوں۔ وہ اس کا بہتر موڈ دیکھتی دانت نکالنے لگی۔ وہ سوری تم نے رکھا تھا؟ اس نے دونوں بھویں اچکائیں۔ جبراً اشال نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سائڈ سے ہو کر باہر دیکھا۔ سونے آئی تھی، آپ نے منع کیا تھا نا کمرے میں پاؤں رکھنے سے۔ یہاں سونا ہے تم نے؟ وہ متعجب سا پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ گیسٹ روم میں جاؤ۔ اس نے نچلا لب کاٹا۔ نہیں، کمرے میں آ سکتی ہو تم، لیکن اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حماقت کی۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتا دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ وہ جو دم سادے سے سن رہی تھی، دھمکی آمیز الفاظ نہ سننے پر سانس خارج کرنے لگی۔ پتہ نہیں ایسی معصوم سی شکل کیسے بنا لیتی ہے یہ لڑکی۔ وہ اس بات سے خائف ہو کر چل دیا۔ اس باعث وہ اس پر مزید غصہ نہیں کر سکا۔ اشال کا منہ کھل گیا۔ معصوم شکل ہے میری تو یہ بھی میرا قصور ہے؟ وہ ہکا بکا سی کہتی قدم اٹھانے لگی۔ سر کو معلوم نہیں کہ میری شکل ہی نہیں، میں خود بھی معصوم ہوں۔ بالکل ضرور چلیں گے، وہ ویٹر سے گلاس پکڑتا ہوا بولا۔ چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ مرحا کو دیکھ کے ختم ہو گئی، جو بلاول رندھاوا پر نگاہیں ٹکائے ہوئی تھی۔ آج اس نے پاؤں کو چھوتی پستہ رنگ کی سلک کی میکسی زیب تن کر رکھی تھی۔ چہرے کے گہرے گلابی رنگ کا حجاب تھا جو اسے باقی سب سے منفرد بنا رہا تھا۔ نہ جانے کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس نے دل ہی دل میں خوف سے سوچتے ہوئے نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ ہاں، میری بات ہوئی تھی عادل صاحب سے۔ وہ اپنے مقابل کھڑے شخص کی بات سنتا جواباً سر ہلانے لگا۔ ہم دونوں سے ملنا چاہ رہے ہیں، شاید پارٹی میں آئیں۔ اس کا جواب سن کے شہری نے پھر سے مرحا کی جانب دیکھا، جس نے بڑی سہولت سے چابی لی تھی، مگر اسے اب خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے اس پر سنجیدگی احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ایکسکیوز می۔ مرحا کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ بھی آگے بڑھنے لگا۔ ہو گیا تمہارا کام؟ اس نے متعارف انداز میں چابی اس کی جیب میں رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اب بلاول سے دور رہنا۔ اس نے بازو سے پکڑ کے سرد لہجے میں حکم صادر کیا۔ مجھے کیا شوق ہے اس کے آگے پیچھے گھومنے کا؟ عجیب ہو تم بھی شہری۔ وہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی انسیکیورٹی مرحا کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ تم اب وقت کا ضیاع مت کرو، اس سے قبل اسے احساس ہو جا کے اپنا کام کرو۔ وہ اس کی بات کاٹتی بلاول کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ وہ بھی وقت کی نزاکت کو سمجھتا تھا، اسی لیے بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ بے مقصد فون پہ انگلی چلا رہی تھی، باقی سب کی نسبت وہ ذرا ایک سائڈ پر تھی۔ سبب ان لوگوں سے ناواقفیت اور غیر دلچسپی تھی۔ ارے آپ اکیلی کیوں کھڑی ہیں یہاں؟ بلاول رندھاوا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایسے ہی، وہ کہہ کے مہم سا مسکرائی۔ چلیں میں آپ کو کمپنی دے دیتا ہوں۔ ویسے شہری کو ابھی تک بیوی کو وقت دینا نہیں آیا۔ اس نے استہزائیہ ہنستے ہوئے مرحا کی جانب ایک قدم بڑھایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمجھ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ نادانستہ طور پر اس کا دفاع کر۔ اگر ایسی بات نہیں تو پھر کون ایسی حسین بیوی کو اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے؟ اس نے وافرتی سے کہتے ہوئے مرحا کی بائیں کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھیں اس کی جرأت پہ پھیر گئیں۔ لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں کیسے وقت دیا جاتا ہے۔ اس کی ذو معنی گفتگو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس نے جھٹکے سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے آزاد کروائی اور پیچھے ہوگی۔ ارے آپ تو برا مان گی۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا۔ اسی ہوٹل میں میرا روم ہے، کہتی ہوں تو وہاں چل کے بات کرتے ہیں، یہاں سب کے بیچ شاید کمفرٹیبل۔ وہ جو مزید جسارت کرتا آگے بڑھ رہا تھا، مرحا کے تھپڑ پر وہیں منجمد ہو گیا، لفظ بھی دم توڑ کے۔ آس پاس کھڑے چند لوگوں کی نگاہوں نے اس منظر کو اپنے آنکھوں میں قید کیا۔ اپنی حد میں رہیں آپ، وہ پیچھے ہوتی چبا چبا کے بولی۔ ضبط جواب دے چکا تھا، چہرے پہ ناگواری تھی۔ بلاول نے ہونٹوں کو دائیں بائیں جنبش دی اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ چند ایک ہی
چند ایک ہی نے دیکھا تھا، چلے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑتا مرحا کو دیکھتا مسکرانے لگا۔ پتہ نہیں شہری کو کتنا ٹائم لگے گا، وہ دل ہی دل میں سوچتی وہاں سے ہٹ گئی۔ بڑے خوبصورت پیس ڈھونڈ کے لاتا ہے شہری، وہ اس کے تھپڑ کو بلائے اسے حسرت سے دیکھنے لگا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی، وہ اسے دیکھتے ہی بولنے لگا۔ ٹائم لگ جاتا ہے۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتا مسکرانے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ خفا خفا سی بولی۔ کیوں؟ تمہیں تو بہت اشتیاق تھا اس پارٹی کو اٹینڈ کرنے کا، پھر اتنی جلدی کیوں جانا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتا آبرو اچکانے لگا۔ بس میرا دل کر رہا ہے اب گھر جانے کو۔ وہ بلاول کی گندی نگاہوں کا سوچ کر ہی جھرجھری لینے لگی۔ اچھا چلتے ہیں، صبر کرو اب، یہ چابی واپس اس کی جیب میں رکھو، میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا اس کے ہاتھ میں چابی دینے لگا۔ پھر سے اس کی گندی شکل دیکھنی پڑے گی، وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی، اس لیے رونے والی شکل بناتی اس کے ہمراہ چل دی۔ آج آپ اسکول نہیں گئے؟ وہ زینے اترتا متحیر سا ابراہیم کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈی آج میرا آف ہے اور جلدی سے یہاں آئے۔ وہ جو اشال کے ہمراہ پزل کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اسے دیکھتا پرجوش انداز میں بولا۔ جی بولو۔ وہ اس کی بائیں جانب بیٹھ گیا جبکہ دائیں جانب اشال بیٹھی تھی۔ آج مجھے پارک میں جانا ہے آپ دونوں کے ساتھ، اور مجھے پکچر چاہیے آپ کی اور اشال ماما کی۔ اور اب مکمل طور پہ احمد کی جانب متوجہ تھا۔ احمد نے اشال کو یوں گھورا جیسے یہ نادر خیالات اس کے ہوں۔ میں نے اپنے فرینڈز کو دکھانی ہے آپ دونوں کی پکچر اچھی سی۔ اچھا دکھا دینا، دادو کہاں ہے؟ وہ ابراہیم سے نگاہیں ہٹاتا اشال کو دیکھنے لگا۔ وہ دوائی لے کر سوئی ہوئی ہیں، سر میں درد تھا ان کے۔ اچھا میں شام میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ ابراہیم کے سر پہ بوسہ دیتا کھڑا ہو گیا۔ یہ والا کہاں آئے گا؟ وہ ہاتھ میں پزل کا ٹکڑا اٹھائے اشال کو دیکھنے لگا تو وہ بھی سر جھکاتی نیچے دیکھنے لگی۔ یہی دیتی ہوگی۔ ابراہیم کے ایسے الٹے سیدھے آئیڈیا منحوس سے سر جھٹکتا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ رات کیا ہوا تھا پارٹی میں؟ اس نے آنکھیں کھولیں تو شہریار نے سوال داغا۔ خیر ہے تمہیں؟ وہ یوں بے تکے وقت پہ پوچھے جانے والے سوال پہ متعجب سی اسے دیکھنے لگی۔ رات میں جب آیا کمرے میں تم سو چکی تھی، اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے دونوں بھویں اچکائیں تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی اٹھنے لگی۔ وہ گھٹیا دوست تمہارا بات کا آغاز ہی ناگواری سے ہوا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی اور شہری کے چہرے پہ غصے کی لہر دھو گئی۔ تمہیں شوق تھا اس پارٹی میں شرکت کرنے کا؟ وہ گردن اس کی جانب موڑے تنگ کر بولا۔ جیسے تم ہو ویسے ہی گھٹیا تمہارے دوست ہیں۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ وہ اس کی تہمید سے زچ ہو رہا تھا۔ کہہ رہا تھا میرے روم میں چل کے بات کرتے ہیں۔ مجھے جیسے اس کی ذو معنی گفتگو سمجھ نہیں آتی۔ وہ ہنکار بڑھ کے سامنے الماری کو دیکھنے لگی۔ اچھا پھر اس لیے جیسے یہ سب نیا نہیں تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے بعد بھی باز نہیں آیا تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ بولتے بولتے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس لیے گئی تھی تم؟ اسے بدلہ لینا تھا۔ وہ سمجھتا ہوا آگے کو ہوتا اسے دیکھنے لگا۔